وہ آیات اور وہ احادیث جو ان کے خیال میں ان کے عقیدے کی ایک ثبوت کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہابی اہل حدیث وہ تو بخاری دے کے بچوں کو چلا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے ان کو سوائے چند نعتوں کے یا کرامتوں کے کچھ یاد نہیں ہوتا۔ اور جب ان کے والدین سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی خدا کا خوف کرو، اپنے بچوں کو وہ تمام عقائد کی باتیں ذہن نشین کراؤ، وہ آیتیں، وہ احادیث، وہ روایتیں وہ ان کو بتاؤ تاکہ وہ ڈاماڈول نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، تو وہ بڑی بے نیازی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ عشاق رسول کے بچے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے۔ لیکن جب وہ کہیں چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو کلمے سے ثابت ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہاں پاکستان میں کوئی اور معبود نہیں، شاید امریکہ، اس نے تو ساری دنیا کو نف ڈال کے رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ زیادہ پاورفل، اسٹرانگ، زیادہ پرہیبت، زیادہ طاقتور خدا ہو کوئی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پوری دنیا میں بس وہی ہے، وحدہ لا شریک۔ چلو اس گلوبل ولیج میں، اس کروئے زمین پر، کرۂ ارض پر، اس دنیا میں جہاں ہم رہتے بستے ہیں، یہاں پر کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تمام کائنات میں بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اگر کوئی کافر ہم سے پوچھ لے کہ میاں تمہارے اس کلمے کی حیثیت کیا ہے، تمہارے اس دعوے کی اوقات کیا ہے، تم نے کیا آسمانوں پہ جا کے دیکھا ہے، کیا ستاروں پہ قدم رکھا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھئی آپ بھی سوچیے، اگر کسی دور افتادہ پسماندہ علاقے کا، دیہات کا رہنے والا جس نے اپنی یونین کونسل کی حدود سے قدم باہر نہ رکھا ہو، اتفاق سے اسے لاہور جانے کا موقع ملے، مینار پاکستان پہ نظر پڑے، حیران رہ جائے، ششدر رہ جائے، اس کی عقل جواب ہو جائے، حواس باختہ ہو جائے، واپس آ کر ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہے تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان، اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیچارہ یہاں دیہات کا رہنے والا ہے، پہلی بار لاہور گیا تھا، مینار پاکستان دیکھ کے یہ حواس باختہ ہو گیا، اس کی عقل جواب دے گئی، یہ بیچارہ کنویں کا میڈک ہے، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں نا، اس کو کیا پتا دنیا میں کیسے اونچے اونچے مینار ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا دکھائی دیتا ہے۔ یارو اگر کسی دیہات کا رہنے والا اتفاق سے لاہور جائے اور مینار پاکستان کو پہلی بار دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے، حیران ششدر رہ جائے، اور پھر لوگوں کو بتائے کہ دنیا کا سب سے اونچا مینار، تو اس کے بارے میں تو کہیں کہ یہ تو عقل سے پیدل ہے، یہ اس کا تجربہ مشاہدہ محدود ہے، اور یہ کنویں کا میڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور خود ہم یہاں بیٹھ کے کہیں کہ اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، تو کیا کوئی ہمیں ٹوک نہیں سکتا کہ میاں تمہارے اس کلمے کی، اس دعوے کی، اس ایمان کی کیا اوقات، کیا حیثیت، کیا وزن ہے؟ کیا تم نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے؟ کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو کہ پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تمہارے اس دعوے کی حیثیت کیا ہے؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب تو ان کو بتائے گا، فرمائے گا، جتائے گا، اور جب تیرے کہنے پر میری توحید کا، وحدانیت کا اعلان کریں گے، اقرار کریں گے، تو پھر اگر کسی نے ان کو ریفیوٹ کرنے کی، ان کی تکذیب کی، تردید کی، جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھ لی ہے ساری کائنات، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی۔ لیکن میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ارے جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، میں نے نہ دیکھی ہوگی ساری کائنات، لیکن اس ہستی نے ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا۔ یارو
جب ہم کہتے ہیں کہ تمام کائنات آقا کریم کی نگاہ میں ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جناب یہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، اختلافی اور فروعی مسائل کو ہوا دی جا رہی ہے، امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار کا بیج بویا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ مانوں کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کی حیثیت متعین نہیں ہوتی۔ بھئی آپ سوچئے اللہ کو مانتے ہیں نا؟ کبھی دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں، لیکن مانتے تو ہیں، فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ کبھی آپ کا کوئی وفد گیا ہو ان سے ملاقات کے لیے، نیگوشیشنز کے لیے، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے؟ کبھی نہیں، لیکن فرشتوں کو مانتے تو ہیں۔ کبھی جنت پکنک منانے گئے ہوں؟ نہیں۔ یا سردیوں کا موسم ہے، ہاتھ کاپنے کبھی جہنم کا رخ کیا ہو؟ اللہ نہیں، لیکن مانتے تو ہیں۔ قیامت نہیں آئی لیکن مانتے ہیں۔ جبریل کبھی وحی لے کے آپ کے پاس نہیں آئے، اور میرا خیال ہے آئیں گے بھی نہیں، لیکن قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تو ہیں۔ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ یارو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ زبان رسالت کے سوا کوئی دلیل ہو تو پیش کرو، اور اگر کوئی قرآن پیش کرے تو بے شک قرآن کلام تو اللہ کا ہے لیکن قول تو رسول اللہ کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یارو میرے آقا کریم خبر دیتے ہیں کہ اللہ ہے تو ہم مان لیتے ہیں، سرکار خبر دیتے ہیں فرشتوں کا وجود ہے تو ہم مان لیتے ہیں، سرکار خبر دیتے ہیں جنت اور دوزخ بھی موجود ہے تو ہم مان لیتے ہیں، سرکار خبر دیتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے تو ہم مان لیتے ہیں، سرکار خبر دیتے ہیں قیامت برپا ہوگی تو ہم مان لیتے ہیں۔ یارو کبھی سوچا جس ہستی کی دی ہوئی خبر پر تمہارے ایمان کا دار و مدار ہے اسی کو بے خبر مانتے ہو؟ اور اگر وہ بے خبر ہے تو تمہارے ایمان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ معاف کیجئے بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے تو کلمے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں، سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ تو اگر مومنوں کے لیے عزت نہ ہو تو جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لیں گے؟ طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کریں گے؟ ولی المومنین، اور عزت ہے مومنین کے لیے۔ لیکن جو نقطہ میں اجاگر کرنا چاہتا تھا وہ کچھ اور ہے۔ بھئی آپ کے علاقے کا جو ایم این اے ہے، جو بھی ظاہر مختلف علاقے کے لوگ تشریف فرما ہیں، اگر آج کل ایک تو مشکل یہ ہے کہ ہم نے عزت اور ذلت کو سونے چاندی کے پیمانوں سے ناپنا شروع کر دیا ہے، ورنہ اگر نصف صدی پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، تو اگر کوئی غریب ہوتا تھا لیکن نمازی ہوتا تھا، پرہیزگار ہوتا تھا، متقی ہوتا تھا، اس کی عزت ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی بہت دولت مند ہوتا تھا لیکن پتہ ہوتا تھا کوئی یہ اسمگلر ہے یا راشی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج کل عالم یہ ہو گیا ہے، کوئی نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس مال ہے یہ حلال طریقے سے آیا یا نہیں، جس کے پاس مال ہے بس وہ باعزت ہے، اور جو غریب ہے چاہے متقی ہے، پارسا ہے، پرہیزگار ہے، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ آج کل تو یہی ہو گیا ہے۔ تو معاف کیجئے اگر کوئی غریب آدمی ہو، نادار ہو، تلاش ہو، کنگال ہو، اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو، کوئی ریڑی والا، تانگے والا جس کی کوئی گھاس نہ ڈالتا ہو، اگر آپ کے ایم این اے صاحب، کوئی وزیر، کوئی منسٹر اس کو زیادہ لفٹ کرانا شروع کر دیں، کسی فنکشن میں نظر آئے، بلا کے ساتھ بٹھا لیا، گپ شپ شروع کر دی، کہیں جاتے ہوئے راستے میں نظر آیا، گاڑی کھڑی کر کے اس کو ساتھ بٹھا لیا، ایک دفعہ ایسا ہو لوگ کہیں گے اتفاق ہے، 2 دفعہ 4 6 دفعہ ایسا ہو لوگ کہیں اتفاق ہے، لیکن ہر بار ایسا ہو تو پھر لوگ کہیں گے یار ذرا خیال رکھنا، اب یہ پہلے والا غریب بے حیثیت شخص نہیں ہے، اب یہ ایم این اے صاحب کی، منسٹر صاحب کی ناک کا بال ہو گیا ہے، اب ذرا اس کی اگاڑی پچھاڑی سے بچ کے رہنا۔ ٹھیک ہے نا یارو؟ اگر کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر، گورنر، وزیر اگر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں رب کائنات فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمومنین، کیا بات، میرا محبوب مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو یارو جس سے میرے آقا قریب ہو وہ بے عزت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو مومنوں کو عزت ملی ہے تو سرکار کے قرب کے صدقے میں ملی۔ لیکن اس مقام پر علماء کرام ہیں اور ماشاءاللہ ذہین پڑھے لکھے افراد موجود ہیں۔ عقل اور علم کا کام وہ ہوتا ہے جو مکھی کا ہوتا ہے، سارا صاف ستھرا جسم ہو، کہیں ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو، سارے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خلش ہو، کسک ہو، سوال ہو، الجھن ہو کہ جناب آپ نے کہہ دیا کہ مومنوں کو عزت اس لیے ملی کہ آقا کریم اس سے قریب ہیں، تو اسی قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
اللہ نے اپنے قریب ہونے کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں. تو اپنے محبوب کے لیے تو ایمان کی شرط رکھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لیکن اپنے لیے تو ایمان کی شرط نہیں لگائی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، الیہ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی. تو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے. تو اگر مومنوں کو اس لیے عزت ملی ہے کہ آقا کریم اس سے قریب ہیں، تو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے. پھر کافروں، مشرکوں، منافقوں کو بھی عزت ملنی چاہیے اللہ کے قرب کی وجہ سے. اب سوال تو ہے، میں اس کروں گا سمجھتے تو آپ بھی ہیں، لیکن ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں. اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ نہیں. پتہ یہ چلا کہ قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے فرض کیجئے آپ میں سے کوئی شخص جس نے مجھے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، میری صورت سے واقف نہیں، چہرے سے آشنا نہیں، مجھے شکل سے نہیں پہچانتا. سنا ہے حامی سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا بیٹا ہے. فرض کیجئے آپ رہتے ہیں وہاں بالو صاحب، وہاں اس علاقے میں، فتح پور کے علاقے میں، اور میرے بارے میں سنا ہے، اور آپ نے سوچا کہ اگر حضرت قبلہ خواجہ صاحب کے نام کوئی رکا لے آئے ہیں حامی سعید کاظمی کا تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو آپ وہاں فتح پور سے کوچ میں بیٹھتے ہیں ملتان آنے کے لیے. اتفاق سے میں بھی اسی کوچ سے ملتان آ رہا ہوں. آپ کوچ میں سوار ہوئے تو اتفاق سے آپ کو میرے ساتھ جگہ ملی. شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، حلیے سے واقف نہیں. اب میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لا رہے ہیں. میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے تو لگتے ہیں حضرت وہاں سے. 2.5 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے. جب ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتا تھا، میں سیدھا گھر آ گیا. آپ کو تو معلوم نہیں تھا، آپ بھی پوچھتے پوچھاتے معلوم کر کے پہنچے. آپ کے گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ دیکھ کے حیران، میں پریشان. حکم جناب، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے کہا جی وہ ذرا حامی سعید کاظمی صاحب کو بھیج دیجیے، ان سے کام ہے. میں نے کہا اچھا مجھ سے کام ہے، فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سر پیٹ لیا، آپ ہیں، اگر پتا ہوتا تو اتنا پندھ کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی آپ سے ایک رکا ہی لینا تھا نا خواجہ صاحب کے نام. تو وہیں فتح پور کوچ اسٹیشن پر جب کوچ کھڑی تھی وہیں پہ لکھوا لیتا، بھوکی مروا لیتا آپ سے، میں چلا جاتا، اب تک تو میرا کام بھی ہو چکا ہوتا. یار 2.5 گھنٹے میرے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے خط لکھوا لیتے، کام کرا لیتے. پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی چلا. کیا بات، کیا بات، کیسا لگتا ہے، کیا بات، سبحان جب تک علم نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، جب تک پتہ نہ ہو، جب تک معرفت نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے. اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب ہے تمام جہانوں کا رب، اور بے شک رحمان و رحیم میں ہوں، لیکن میں نے اپنی رحمت کو تمام جہانوں کے لیے تیرے پیکر میں ڈال دیا. تو جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی، لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو اس سے قریب ہے. ہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہیں ان کو یہ معرفت ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہے. تو مومنوں کو اگر عزت ملی ہے تو آقا کریم کے قرب کے صدقے میں ملی. اچھا اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ اور زیادہ معنی خیز ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے. ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ اس میں کون سی معنی خیز بات ہے. سیدھی سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے منافق نہیں جانتے، تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں کون سی ایسی نکتہ سنجی ہے. میں عرض کروں گا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ کوئی لفظ وزن پورا کرنے کے لیے لگا دیا جائے، یا کوئی لفظ اس لیے بول دیا جائے کہ اس میں داد زیادہ ملے گی. قرآن کا ہر ہر لفظ، ہر ہر حرف ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھتا ہے. بے شک منافق نہیں جانتے کہ عزت کس کے لیے ہے، لیکن کافر بھی تو نہیں جانتے، مشرک بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ نے نہ تو کافروں کا ذکر کیا نہ مشرکوں کا ذکر فرمایا، تو منافقوں کی کوئی وجہ ہوگی نا، ہمارے لیے کوئی ہدایت کا پہلو ہوگا.
یارو رب کائنات نے بہت دو ٹوک لفظوں میں ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو یاد رکھو عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو مومنوں کے لیے ہے، لیکن تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اور اپنا شمار مومنوں میں تو کرتے ہیں، لیکن عزت کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔